السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم سب کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاباؤں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں۔ آپ کی گفتگو چل رہی تھی دوران مجلس۔ لوگوں کے درمیان میں ایک ضعیف العمر، بڑی عمر کا یعنی ضعیف بزرگ شخصیت جو ہے وہ شخص آیا۔ بڑا پھٹے حال تھا، وہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور عمر کی وجہ سے پورے چہرے پہ جو ہے وہ جھریاں آئی ہوئی ہے اور غبار ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، بے حال دکھ رہا ہے، ایک دم پریشان حال۔ ایسی خستہ حالت والا ایک شخص اس مجلس میں آیا اور آ کر وہ ہمارے نبی کے سامنے گڑگڑانے لگا، عاجزی کرنے لگا کہ میری مدد کر دو، کیسے بھی میری مدد کر دو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دلاؤ، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ مالی امداد کر دو، کچھ پیسے دے دو، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، کچھ سواری کا انتظام کر دو۔ تو جب اس نے گہار لگائی، اس وقت ہمارے نبی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ آپ رونے لگے کہ میرے پاس آج تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں نزدیک میں قریب میں میری بیٹی رہتی ہے، بی فاطمہ الزہرا، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کر دیں گے، تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے۔ اب وہ شخص ترنت چلا گیا، کیونکہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر جو تھا وہ مدینہ جو مسجد نبوی ہے اس میں ہی ہے، کہیں باہر نہیں ہے، مدینے میں مسجد نبوی کے لگ کے ہی تھا، کیونکہ آپ کا تو ایک دروازہ جو ہے مسجد نبوی میں کھلتا بھی تھا، تو قریب میں ہی تھا۔ تو وہ شخص چلا گیا اور وہاں دروازے پہ جا کے اس نے آواز لگائی، صدا لگائی کہ مجھ کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ کے پاس مدد کے لیے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کچھ کپڑے دلا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے سواری کا انتظام کر دو، کچھ رقم دے دو۔ مانگنے لگا تو اندر سے بی فاطمہ نے بھی کہا کہ میرے پاس آج کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، یہ لے، میرے پاس ایک ہار ہے، یہ لے کے چلے جا، ایک مالا ہے، لے کے جا اور بیچ دے اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اب وہ جو ہار تھا وہ امیر حمزہ جو ہمارے نبی کے چچا ہیں انہوں نے ان کو تحفے میں دیا تھا، تو وہ ہار انہوں نے دے دیا اس شخص کو جس کو ضرورت مند تھا وہ۔ اب وہ لے کر پھر سرکار کی بارگاہ میں آ گیا کہ حضور میں گیا تھا ان کے پاس مانگنے کے لیے، لیکن ان کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہمارے نبی جو ہے وہ ان کی آنکھیں بھر آئی کہ میری بیٹی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے انہوں نے ایک ہار دیا ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے، کیونکہ وہ گھر جو ہے وہ سخی کا گھر ہے، کیونکہ اہل بیت جو ہے وہ سخی ہے، ان کی سخاوت کا کوئی مقابلہ نہیں، ان کے در سے کوئی خالی نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے ان کو اپنا ہار دے دیا تھا۔ تو اس شخص نے آ کے ہمارے نبی سے عرض کیا کہ مجھے وہاں سے یہ ہار ملا ہے، کہا کہ اس کو بیچ دو اور ضرورت پوری کر لو۔ تو ہمارے نبی رونے لگے کہ میری بیٹی نے جو ہے زبان خالی نہیں جانے دی، اس نے کچھ نہ کچھ دے دیا، دے کے لوٹایا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ کچھ ہو دے دینا بڑا آسان ہے، کچھ نہ ہو تب بھی سائل کو خالی نہ بھیجنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو پھر ہمارے پیارے نبی نے اپنے صحاباؤں کے درمیان جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں فرمایا کہ ہے کوئی جو اس ہار کو لے لے اور اس کی ضرورت پوری کر دے، کیونکہ جو شخص آج اس ہار کو لے لے گا تو اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے گا۔ تو حضرت عمار جو تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس شخص کا مطالبہ پورا کر دوں گا، جو یہ مانگے گا میں دے دوں گا، اس کی قیمت میں ادا کر دوں گا۔ تو اس شخص سے پوچھا کہ تیری کیا ضرورت ہے، تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کھانے کو روٹی اور کچھ گوشت دلا دو اور پہننے کچھ کپڑے دلا دو، اور میں اپنے گھر پہ جا سکوں تو 1 دینار مجھے دے دو، بس
اتنی رقم دے دو، اتنی ہی رقم کی عوض میں یہ ہار آپ کو دے دوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھ کو دے دوں گا، میں تجھے جو ہے روٹی اور گوشت بھی دلا دوں گا، تجھے اچھے کپڑے بھی دلا دوں گا، اور میں تجھے اچھی ایک سواری بھی دلاؤں گا، جبکہ اس نے سواری نہیں مانگی تھی، اس نے صرف ایک دینار مانگا تھا سفر کے لیے۔ میں ایک تجھے اچھی سواری بھی دلا دوں گا، اور میں تجھے 20 دینار دوں گا، ایک نہیں۔ تو وہ تو خوش ہو گیا، اور اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اور اس نے ہار دے دیا حضرت عمار کو۔ حضرت عمار اس شخص کو لے کے اپنے گھر چلے گئے، وہاں گئے، اس کو کھانے کی چیزیں دلائی، اس کو ایک سواری دلائی، کپڑے دلائے، اور اس کو 20 دینار دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس ہار کو لیا، اس کو خوشبو لگائی، عطر لگایا، خوشبو لگا کر اس کو خوشبودار کر دیا۔ اس کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ اس کو لے کر جاؤ اور ہمارے پیارے نبی کو جو ہے نذرت کر دو، تحفہ کر دو، اور میں نے اللہ کے واسطے تم کو بھی انہی غلامی میں دے دیا، تم بھی وہاں چلے جاؤ۔ اب وہ غلام آیا اور ہمارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا کہ مجھے حضرت عمار نے بھیجا ہے یہ ہار آپ کو نظر کرنے کے لیے، تحفہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے اللہ کے واسطے مجھے بھی آپ کی غلامی میں دے دیا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے اس غلام کو رکھا نہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ ہار لو اور تم بی فاطمہ کے پاس چلے جاؤ، جیسا انہوں نے مجھے تحفہ دیا ہے یہ تم ان کو تحفہ کر دو، اور جیسے انہوں نے حضرت عمار نے تم کو میری غلامی میں دیا ہے تو ویسے ہی میں نے اللہ کے واسطے تم کو فاطمہ کی غلامی میں دے دیا۔ اب وہاں پر وہ شخص، وہ غلام جو تھے وہ چلے گئے اور آواز لگائی اور کہا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس یہ ہار بطور تحفہ پیش کرنے کو بھیجا ہے، اور مجھے جو ہے اللہ کے واسطے آپ کی غلامی میں دے دیا ہے۔ تو ماں فاطمہ نے وہ ہار لے لیا اور پھر فرمایا کہ میں نے تم کو اللہ کے واسطے آزاد کر دیا، آج سے تم غلام نہیں ہو کسی کے، اب تم کیا ہو؟ آزاد ہو تم۔ تو وہ غلام جو تھے وہ ہنسنے لگے، غلام ہنسنے لگے۔ تو بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس غلام نے عرض کیا کہ صرف مجھ کو آزاد کرانے کے لیے اللہ نے کتنے سبب بنائے، کتنے ذریعے بنائے، صرف مجھ کو آزاد کرنے کے لیے۔ میں اللہ کے اس کھیل کو دیکھ کر، اس تماشے کو دیکھ کر ہنس رہا ہوں کہ مجھ جیسے غلام کو آزاد کرانے کے لیے اللہ نے اتنے سبب بنائے کہ ایک شخص کو اپنے منزلیں پہنچایا، اس کو رزق دیا، اس کو کھانے کو دیا، اس کو سواری دلائی، اس کو جو ہے اپنے گھر تک پہنچایا، آپ کا ہار آپ کے پاس لوٹا دیا، اور مجھ غلام کو آزاد بھی کرا دیا۔ یعنی مجھ غلام کو آزاد کرانے کے لیے اللہ نے کیسا سبب تیار کیا، کیسا ذریعہ بنایا۔ تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو جیسا چاہے ویسا کرے۔ اس نے مجھ کو آزاد کرنا چاہا تو اس نے سبب بنا دیے اور مجھ کو آزاد کرا دیا۔ تو اتنا بہترین واقعہ جو اللہ کی سبب کے لیے، یعنی جو ذریعے کے لیے ہے یا وجہ کے لیے ہے، ہم جس طریقے سے کہیں اللہ کی شان بیان کریں کہ اس نے کیسے کیسے ذریعے بنائے اور اپنے کام کرا لیے۔ تو میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔